السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ قابل احترام سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے خوشگوار گھریلو زندگی کے چند اصول بیان کروں گا کہ اگر ہم ان کو اپنائیں گے تو ہمارا گھریلو جو زندگی ہے وہ بہت بہترین گزرے گا۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ خاوند اپنے بیوی کی ضروریات کا خیال رکھے۔ بیوی بچوں پر خرچ کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ خاوند کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اہل خانہ پر خرچہ کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، یہ بھی خاوند کے لیے صدقہ ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں پر خرچہ اور ضروریات پوری کرنے سے غفلت کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یحبس عمن یملک قوتہ۔ آپ نے فرمایا آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ان لوگوں پر خرچہ کرنے سے رک جائے جن کا خرچ اس کے ذمے ہے۔ بیوی بچوں کا خرچ، ان کی ضروریات، یہ خاوند کے ذمے ہے۔ اگر وہ ان کے ضروریات کو، ان کے اخراجات کو روک لے تو یہ انسان گناہ گار ہے۔ دوسرا اصول گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کہ بیوی کو مارنے اور اس کے دل دکھانے سے اجتناب کرے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عورت کے اپنے خاوند پر کیا حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا یطعمها اذا طعم، خاوند جب خود کھائے تو اس کو بھی کھلائے، وَيَكْسُوهَا اذا اكْتَسَىٰ، جب خاوند خود اپنے لیے نئے کپڑے سلوائے، نیا جوڑا سلوائے تو اس کے لیے بھی سلوائے۔ وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اگر ان بن ہو جائے، خاوند غصے ہو جائے کسی مسئلے کے اندر، تو اپنے گھر میں ہی اسے الگ کرے، گھر سے اس کو باہر نہ نکالے۔ وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور اپنے بیوی کو چہرے پر نہ مارے۔ وَلَا يُقَبِّحْ، اور نہ اس کو برا بولے، اس کو گالیاں نہ دے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق، ان کے ساتھ خوش طبعی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مزاج کے کہ باہر بڑے ہی خوش ہوتے ہیں، دوستوں احباب کے ساتھ ہنسی مذاق، ان کے ساتھ دل لگی، ہر طرح کی خوش طبعی کرتے ہیں، لیکن جو ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو خوشی ہنسی ان سے غائب ہو جاتی ہے۔ ان کے چہروں پر تیوریاں ہوتی ہیں، ان کے چہروں پر غصہ ہوتا ہے، حالانکہ ہنسی مذاق، خوشی اور خوش طبعی اور دل لگی کرنا اپنے گھر والوں کے ساتھ، یہ سب سے زیادہ گھر والے اس چیز کے مستحق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، باہر والوں کے لیے نہیں، دوستو احباب کے لیے نہیں، ان کے ساتھ بھی بہتر ہونی چاہیے، لیکن سب سے بہتر انسان وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں محمد تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ خوش مزاجی اور ہنسی مذاق ان کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ نے دوڑ کا مقابلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو اپنے پیچھے اپنے کندھوں کے درمیان سے حبشی جو کھیل رہے تھے ان کے کھیل کو دکھایا، اور اس قدر کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اس کھیل کو دیکھ کر خود تھک گئی۔ اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور مجھے دکھاتے رہے۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اور بہتر ہونے سے مراد ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کے درد و دکھ کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا اور ہنسی مذاق کرنا۔ یہ اپنے گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بہترین اصول ہے۔ اسی طرح چوتھا اصول یہ ہے کہ رفیق حیات کے ساتھ زندگی نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انما المرأة كالضلع، کہ بے شک عورت ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، اگر آپ اسے درست کرنا شروع کر دیں گے تو کثرتہ، آپ اس کو توڑ بیٹھیں گے، اور اس کا توڑنا کیا ہے؟ اس کا طلاق کا واقع ہونا ہے۔ وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، اور اگر تم اس کی ٹیڑھ پن کے ساتھ فائدہ اٹھاتا رہے تو آپ فائدہ اس کے ساتھ اٹھاتے رہیں گے، اور اسی ٹیڑھ پن ہی کے ساتھ آپ فائدہ حاصل کریں۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ ایک بات اگر اپنی بیوی سے آپ کو ناپسند ہو تو آپ دوسری وہ خوبی بھی تو دیکھ لیں جو اس کے اندر اچھائی پائی جاتی ہے، اس کی جو خوبی ہے وہ بھی تو دیکھ لیں، اور اس کی خوبی سے خوش ہو جائیں اور اس کے ساتھ نبھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ گزر سفر کرو، اور ان کے ساتھ گزر اور سفر کرنے کا بہترین طریقہ آپ نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ آپ نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ یعنی اپنی بیوی کو مت چھوڑے اگر اسے اس کی ایک خصلت، ایک بات ناپسند ہے تو وہ اس کی کسی دوسری خصلت سے خوش ہو جائے، اس کو بھی تو دیکھ لے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں کہ کسی شخص کے اندر، کسی آدمی کے اندر، کسی انسان کے اندر کوئی بھی خوبی نہ ہو۔ لہذا بیوی کی کوئی ناپسند خصلت دیکھیں تو وہ اس کی دوسری اچھی خصلت کو بھی دیکھ لیا کریں، اس سے خوش ہو جائیں۔ اسی طرح چھٹا اصول یہ ہے کہ گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹانا چاہیے۔ جناب اسود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کان یکون فی محنت اہلہ تعنی فی خدمت اہلہ، کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اگر ساری کائنات کا سردار محمد سید الانبیاء اپنے گھر کے کام کاج کر سکتے ہوں تو پھر ہمیں کیوں عار محسوس ہوتا ہے؟ ہم اپنے گھر والیوں کے ساتھ کام کاج کرنے میں عیب محسوس نہ کریں۔ اسی طرح ساتواں اصول یہ ہے کہ بیوی کو بھی اپنے خاوند کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ حسین بن محسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری پھپھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے کسی کام کے اندر، کسی مسئلے کے اندر، اور جب وہ وہاں سے فارغ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کیا تیرے خاوند ہیں؟ تو جواب دیا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا اس کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے؟ تو اس نے کہا کہ مناسب سا ہی اس کے ساتھ میرا برتاؤ ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری پھپھی کو کہ انظری این انتی منہ فانہ جنتکی و نارکی۔ آپ نے فرمایا کہ تو دیکھ تیرا اس کے ساتھ معاملہ، اطاعت، فرمان برداری، اس کے حقوق کا خیال رکھنا
کیسا معاملہ ہے تو دیکھ خود، کیونکہ وہ تیرے لیے جنت بھی ہے، تیرے لیے جہنم بھی ہے۔ اگر اپنے خاوند کی اطاعت فرمان برداری کی تو تیرے لیے جنت ہے، اگر نافرمانی کی تو تیرے لیے جہنم ہے۔ اسی طرح 8واں اصول یہ ہے کہ ہر اہم کام میں خاوند سے مشورہ کرنا اور اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو یہاں تک بھی حکم دیا کہ نفلی روزہ نہ رکھے مگر خاوند کی اجازت کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا لا تصوم المرأۃ وبعلها شاہد الا باذنہ، کوئی عورت اپنے خاوند کی موجودگی میں نفلی روزہ نہ رکھے مگر خاوند کی اجازت کے ساتھ۔ تو کوئی بھی اہم کام ہو اس میں خاوند کی اجازت ضروری ہے۔ اسی طرح 9واں اصول یہ ہے کہ خاوند کے جو احسانات ہیں ان احسانات کا شکریہ ادا کرنا، احسان فراموشی نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا میں نے عورتوں کی کثرت جہنم میں دیکھی۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول کیوں؟ فرمایا کفر کرتی ہیں۔ صحابہ نے فرمایا کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ ان کے خاوند ان کے اوپر احسانات کریں، بھلائیاں کریں، اچھائیاں ان کے ساتھ کریں، پھر زندگی کے اندر ذرے برابر وہ خاوندوں کے اندر کوئی کمی دیکھ لیتی ہیں تو کہنے لگتی ہیں کہ تو نے تو زندگی بھر میرے ساتھ کوئی بھلائی کی نہیں ہے۔ ہم اگر ان سارے اصول کو ملحوظ خاطر رکھ کر ان کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر کوئی ناچاکی نہیں ہوگی، بلکہ ہماری گھریلو زندگی خوشگوار ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان اصول پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔